اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ جہاں ناظرین شب براءت، شب قدر کا یا بڑی راتوں کا ذکر آتا ہے، تو وہاں خاص طور پر شب براءت میں یہ جب مسلمانان عالم صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کرتے ہیں تو پھر کہیں سے ناظرین کسی کی آواز آتی ہے کہ جی صلاۃ و تسبیح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ناظرین و سامعین، اب میں اس میں ایک بات عرض کروں گا، اور یہ اصولی بات عرض کروں گا جو کتب فقہ میں علماء نے، ائمہ فقہ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پر ناظرین مختصر قدوری کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کروں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نوافل کی جماعت مکروہ ہے، لیکن مکروہ یعنی کراہت ہے، اس میں ناپسندیدہ ہے۔ لیکن ناظرین و سامعین، مکروہ کس حوالے سے ہے، کب مکروہ ہے؟ فرمایا کہ شمس الائمہ حلوانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مکروہ اس صورت میں ہے جب تداعی کے ساتھ ہو اور امام کے سوا 3 افراد سے زائد ہوں۔ خود فرماتے ہیں کہ خلاصۃ الفتاویٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 کہ بغیر تداعی کے، یعنی تداعی کہتے ہیں کہ بار بار بلایا جائے، تو بار بار اس طرح لوگوں کو بلانا اور نفل کی جماعت کروانا یہ مکروہ ہے، لیکن بار بار نہ ہو، بغیر تداعی کے ہو اور امام کے سوا 3 آدمی ہوں، تو فرمایا کہ اس میں بالاتفاق کراہت نہیں ہے۔ بغیر تداعی کے ہو، امام کے سوا 3 آدمی ہوں تو اس میں بالاتفاق کراہت نہیں۔ ناظرین، قدوری میں لکھا ہے کہ تداعی کے ساتھ ہو اور امام کے سوا 3 سے زیادہ افراد ہوں، تداعی کے ساتھ ہو یعنی بار بار کیا جا رہا ہے، بار بار بلایا جا رہا ہے، تو تداعی کے ساتھ ہو، امام کے سوا 3 سے زیادہ افراد ہوں تو اس صورت میں کراہت ہے۔ خلاصۃ الفتاویٰ میں امام قدوری سے ہی نقل کیا گیا کہ نوافل کی جماعت جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے، اور حلیہ میں مذکور ہے، امام طحاوی نے منصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں نے وتر نہیں پڑھے اور پھر جماعت کروائی۔ ناظرین و سامعین، فرمایا کہ اگر دائماً ہو، بار بار ہو، تو یہ بدعت مکروہہ ہے، یعنی بار بار بلایا جا رہا ہے اور 3 افراد سے زائد ہیں تو بار بار بلایا جا رہا ہے تو یہ بدعت مکروہہ ہے، کیونکہ یہ منقول کے خلاف ہے۔ احیاناً ہو، کبھی کبھار ہو، اور بھلے اس میں جو ہے وہ لوگوں کو بلایا جائے اور 3 سے زائد افراد ہوں یعنی کثیر افراد ہوں، تو فرمایا کہ اس صورت میں کراہت نہیں ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ صاحب حلیہ کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ بدائع صنائع، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298 فرمایا کہ تراویح کے سوا نوافل کی جماعت سنت نہیں ہے۔ تراویح کے سوا، تراویح بھی ایک طریقے سے نفل ہی ہے، سنت کہلاتے ہیں، تو ناظرین فرمایا کہ تراویح کی سوا نوافل کی جماعت سنت نہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ سنت کی نفی کراہت کو مستلزم نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنت نہیں ہے تو اس میں کراہت پائی جا رہی ہے۔ پھر خود فرماتے ہیں کہ ہاں اگر دائماً ہو تو مکروہ ہے،
یعنی بار بار اس پر جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے اور بار بار سات التسبیح نوافل کی جماعت کرائی جا رہی ہے، تو پھر فرمایا مکروہ ہے، لیکن بار بار نہ ہو، احیاناً کبھی کبھار ہو، تو فرمایا کہ اس صورت میں کراہت نہیں ہے۔ اور امام اسلام امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام کے سوا 3 کی اجازت 4 کی نسبت کراہت یعنی تنزیہ ہے، جس کا حاصل خلاف اولا نہ کہ گناہ و حرام ہے۔ تو ناظرین، لب لباب کیا ہوا، اس کو کنکلوڈ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اگر تداعی کے ساتھ بار بار بلایا جا رہا ہے اور کثیر اجتماع کو بلایا جا رہا ہے بار بار، تو یہ تو مکروہ ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن تداعی کے ساتھ نہ ہو اور 3 افراد کو بلایا جائے، اس میں کوئی کراہت نہیں، اور تداعی کے ساتھ نہیں ہے، بار بار نہیں بلایا جا رہا، کبھی کبھار اجتماع کو دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے نوافل کی جماعت پڑھ لیجئے، تو اس میں ناظرین فرمائے کراہت نہیں ہے۔ اچھا، میں ایک بات عرض کروں کہ مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں شب برات میں، ہم اس میں کیوں جماعت نہیں کراتے؟ اس لیے کہ وہ 2 رکعت جو نوافل ہوتے ہیں، 6 رکعت پڑھے جاتے ہیں 2 کر کے، تو وہ عام نوافل کی طرح ادا کی جاتے ہیں، لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم جماعت کے ساتھ نہیں کرواتے۔ لیکن کبھی کبھار سال میں 1 یا 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح ادا کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ صلاۃ التسبیح اور نوافل کی بنسبت ذرا مشکل ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں اتنی مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک خاص تعداد میں خاص وقتوں میں ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتا۔ پھر ناظرین، ہر کوئی اگر اکیلے پڑھتا ہے اور وہ عوام الناس میں سے، تو وہ گنتا ہی رہتا ہے اور بیچارہ بھول جاتا ہے، تو اسی لیے کبھی کبھار اگر اس طرح کیا جاتا ہے تو اس میں کراہت نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر کسی کو انگلی اٹھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کیا مطلب گناہ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ ہاں، عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو خدا کے واسطے آج کل دور اتنا ناظرین اتنا مطلب عجیب و غریب ہو چکا ہے کہ اگر لوگوں کو مسجد کی طرف نہ بلائیں تو لوگ تو پھر میں بیٹھ کر نیٹ پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کبھی عبادت نہیں کرتے، لوگ گھروں میں بیٹھ کر یا دوستوں میں بیٹھ کر کہاں جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کہاں جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ رات کو ضائع کیا جائے یا نیٹ پر یا موبائل پر گزار دیا جائے، تو اس سے بہتر یہ کہ مسجد میں آ کر نوافل پڑھ لیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو جب بندہ مسجد کے ماحول میں آتا ہے، سب عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو خود بخود عبادت کرنے کا جی چاہتا ہے۔ تو اس پرفتن دور میں خدارا میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، میں نے اسی لیے یہ دلائل آپ کو دیے کہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو عبادت سے، اللہ کی عبادت سے دور نہ کیجیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔